بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے کل میں نے آپ کو ایک بک دکھائی تھی آداب زندگی، اس کے بارے میں آج آپ کو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ میں بتاؤں گا کہ وہ جو پہلا چیپٹر ہے وہ جسمانی پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ تو جسمانی پاکیزگی کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری زندگی میں پاکیزگی خیالات کی ہو چاہے جسم کی، دونوں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبھی تو اسے ایمان کا نصف حصہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، کبھی غور کیجئے تو صفائی ایک مزاج اور ایک کردار کا بھی تعین کرتی ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں سلیقے اور کرینے کا ہی نہیں، اس کی سوچ کی وسعت، پاکیزگی اور انداز زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان اور اس کے بچوں کو روزانہ 5 بار وضو کرانے سے یہی سمجھانا اور بتلانا مقصود ہے کہ جسم کی صفائی کس قدر اہم ہے، اور دین کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر اللہ جی کے یہاں کوئی عبادت تک نہیں کی جا سکتی۔ جسمانی پاکیزگی کے حوالے سے زندگی کے معمولات میں جہاں کچھ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں جو خود کو ہی نہیں دوسروں کو بھی بھلی لگتی ہیں، وہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں کو ہی نہیں احساسات کو بھی بری لگتی ہیں۔ ان سے آگاہی اور واقفیت ہو تو بڑے آرام سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی فرد بظاہر کتنا پڑھا لکھا ہو، صاف ستھرا لباس پہنے ہو، مگر پیشاب کی حاجت پہ کہیں سڑک کنارے یا دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر ایسا کر رہا ہو تو دیکھنے پہ کس قدر برا لگتا ہے۔ اکثر دیواروں پر ایسے لوگوں کی شان میں خاصے گستاخانہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ان جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہوتی ہے جو پاکیزہ نہیں ہوتے اور ہر جگہ ناپسند کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا دنیاوی طور پر ہی نہیں دینی طور پر بھی بے حد برا سمجھا جاتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے جسم کو ہر صورت بچانا ضروری بتایا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اکثر عورتوں کو چغلیوں اور مردوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، یعنی ان عادات سے بچ کر ہی سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی حاجت ہو کسی قریبی جگہ باتھ روم یا لیٹرین تلاش کریں۔ مساجد کے بیت الخلاء بھی کسی قدر استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہت مجبوری ہو تو کسی اوٹ میں یا راستے سے ہٹ کر زمین پر اس طرح بیٹھ کر کیجئے کہ جسم یا لباس پر چھینٹے پڑنے کا امکان نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے پاس ٹیشو پیپر رکھیں۔ مجبوری کی حالت میں مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فوراً گھر پہنچ کر پہلی فرصت میں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ چھوٹی عمر میں بار بار پوشیدہ اعضاء پر خارش کرنے کی عادت پڑ جائے تو ساری عمر نہیں جاتی، اور اکثر یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ محفل میں کیسے بیہیو کرنا ہے۔ جنسی اعضاء پر بار بار خارش کرنے والے بڑوں کے بارے میں لوگ بے حد بری رائے ہی نہیں رکھتے، ان کے نام بھی رکھتے ہیں جو انہیں پتہ چلے تو بے حد شرم کی۔ اچھا، کسی محفل، تقریب، اسکول یا سفر کے دوران خارش ہو بھی تو برداشت کریں یا سب سے نظر بچا کے غیر محسوس انداز میں کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب انسان کے مختلف پوشیدہ حصوں پر بال آ جائیں تو بہتر ہے کہ ہر ہفتے بعد انہیں صاف کر دیں، یا اس سے جتنی جلدی ممکن ہو، یوں جسم پاک اور صاف رہے گا، خارش کا خطرہ بھی نہ ہوگا اور جسم سے ناخوشگوار مہک یا سمیل بھی نہیں آئے گی۔ اکثر بچوں اور بڑوں کو ناک میں انگلیاں گھمانے کی ایسی بری عادت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں احساس کرتے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے فرد پہ کیا گزر رہی ہے۔ انگلی گھماتے اور ناک کی صفائی میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت بد بھی بچپن سے شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے تک ساتھ رہتی ہے۔ ایسا کرنے والی شخصیت کی ساری عمارت ایک نظر دیکھنے سے ہی اس بری طرح گرتی ہے کہ دوبارہ دیکھتے ہوئے گھن آتی ہے۔ اسے ہر صورت بدلنا چاہیے۔ صبح سویرے جب منہ ہاتھ دھونے یا باتھ روم جائیں تو فطری ضروریات سے فارغ ہو کر اپنا معمول بنا لیں کہ ناک میں پانی ڈال کر اس کی اچھی طرح اندرونی صفائی کر لیں۔ کوئی پرانی بنیان یا اس طرح کی نرم کپڑا ہو یا ٹیشو کا استعمال کریں۔ ٹیشو پیپر بھی بے حد کارآمد ہے۔ جس اہتمام سے آئینے میں منہ دیکھا جاتا ہے، اتنا ہی غور سے ناک کے اندرونی حصے کو بھی دیکھیں، کیونکہ آپ بے دھیانی میں گھر سے باہر آ گئے اور ناک کی مکمل صفائی ہونا باقی رہ گئی تو دن بھر آپ سے کوئی دوست یا سہیلی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گی، مگر دل میں ضرور برا بھلا کہے گی۔ دیکھیں جی، یہ چند باتیں ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، آپ خود بھی اپنے اندر ان باتوں کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تربیت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھا بچہ بنے اور بڑے ہو کر اس میں اچھی خوبیاں آئیں۔ تو یہ 2-3 خوبیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پہ آپ ضرور عمل کیجیے گا۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اور اس چیپٹر کی مزید بتاؤں گا۔ والسلام۔